السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ لاتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے چند خبریں جو ہیں میں انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ پہلی جو خبر ہے وہ ہے جی آڈیو لیکس تحقیقات۔ عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یہ جی پہلی خبر ہے، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ اسلام آباد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بننے والے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے وکیل بابر امان کی توثیق سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں وزارت قانون و انصاف اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے کسی جج کو بھی نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ آڈیو لیکس تحقیقات۔ جوڈیشل کمیشن نے کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ اس حکومت کے ناک کے نیچے آڈیو ٹیپ ہوتی رہی، یہ بھی تحقیقات عمل میں شامل کیا جائے کہ کس نے یہ آڈیو ٹیپس کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ اپنی 1999 کی ججمنٹ کو فالو کرتے ہوئے کمیشن بنانے کا حکم دے جو آڈیو لیکس کے منصفانہ اور شفاف تحقیقات کرے، جبکہ اس جوڈیشل کمیشن کے قیام کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جج سے متعلق آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل۔ خیال رہے کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر وفاقی حکومت نے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم کمیشن میں بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں۔ کمیشن جوڈیشری کے حوالے سے لیک ہونے والی آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گا۔ یہ آڈیو لیکس درست ہیں یا من گھڑت، کمیشن تحقیقات کرے گا۔ یہ تھی جی پہلی خبر۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی پنجاب انتخابات۔ وفاقی حکومت نے 14 مئی کو الیکشن کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد۔ پنجاب میں انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی ہے۔ وفاقی حکومت نے اپنے جواب میں کہا کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانا آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ سپریم کورٹ نے خود تاریخ دے کر الیکشن کمیشن کے اختیارات کو غیر مؤثر کر دیا۔ پنجاب میں انتخابات پہلے ہوئے تو قومی اسمبلی کے انتخابات مؤثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ پنجاب سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والا صوبہ ہے۔ پنجاب میں جیت سے یا تعین ہوتا ہے کہ مرکز حکومت کون کرے گا۔ پنجاب میں حکومت قومی اسمبلی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ نگران پنجاب حکومت نے صوبے میں فوری انتخابات کی مخالفت کر دی۔ دوسری جانب نگران پنجاب حکومت نے بھی صوبے میں فوری انتخابات کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ قابلِ سپریم کورٹ نے 12 اپریل کو الیکشن کمیشن کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی پر اٹارنی جنرل اور گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے تھے۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے گزشتہ ماہ 4 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے لیے 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم جاری کیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے 14 مئی کو انتخابات کرانے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ یہ ہو گئی جی دوسری خبر۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر ہے جی پی ٹی آئی رہنما شیریں مداری کی نظر بندی کالعدم قرار، رہائی کا حکم۔
راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیتے ہوئے رہا کرنے کا حکم کر دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے چیف جسٹس چودھری عبدالعزیز نے کی۔ شیری مزاری کے وکلاء بیرسٹر شعیب رازق اور انیک کھٹانا عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری بھی عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ اگر شیری مزاری کسی مقدمے میں نامزد نہیں تو ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے اور شیری مزاری ڈپٹی کمشنر کے پاس بیان حلفی جمع کروائیں۔ وہ آئندہ کسی ایسی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمان مزاری نے کہا، میری والدہ کو ایک ہفتے میں 3 دفعہ گرفتار کیا گیا، لیکن آج عدالت نے میری والدہ کا دوسرا MPO آرڈر کالعدم قرار دیا۔ حکومت کو سوچنا چاہیے، گھروں کو اس طرح برباد نہ کرے۔ ایمان مزاری کا کہنا تھا، میرا PTI سے کوئی تعلق نہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کارکنان اور لیڈرشپ کو بھول گئے۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے نگران پنجاب حکومت نے صوبے میں فوری انتخابات کی مخالفت کر دی۔ اسلام آباد پنجاب میں 4 مئی کے انتخابات سے متعلق کیس میں نگران پنجاب حکومت نے صوبے میں فوری انتخابات کی مخالفت کر دی اور اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ پنجاب میں 4 مئی کے انتخابات سے متعلق کیس میں پنجاب کی نگران حکومت نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا گیا ہے، جس میں اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار سپریم کورٹ کا نہیں، الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ریاست کے دیگر اداروں کو ہے۔ دیگر اختیارات کی آئینی تقسیم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ نگران حکومت نے اپنا جواب میں موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 218 کے تحت شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی، الیکشن پروگرام میں تبدیلی کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ نگران حکومت نے دائر جواب میں یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے بعد صوبے میں سیکورٹی حالات تبدیل ہو گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد احتجاج اور مظاہرے ہوئے، سول ملٹری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور اس دوران 162 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 97 پولیس گاڑیوں کو جلایا گیا۔ جواب میں کہا گیا کہ پنجاب میں الیکشن کے لیے 5,54,000 سیکورٹی اہلکار درکار ہوں گے اور اگر اس وقت الیکشن ہوئے تو 77,000 کی نفری دستیاب ہوگی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 12 اپریل کو الیکشن کمیشن کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی پر اٹارنی جنرل، گورنر، چیف بینک، سیکریٹریٹ خزانہ اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیاض الحسن چوہان کو رہا کرنے کا حکم۔ لاہور عدالت نے پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما فیاض الحسن چوہان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے جسٹس چودھری عبدالعزیز کی سربراہی میں PTI کے 132 کارکنان کی نظر بندی کے خلاف درخواست کے وقفے کے بعد سماعت کی۔ عدالت نے فیاض الحسن چوہان کی نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے فیاض الحسن چوہان کو 1 لاکھ شیورٹی بانڈز جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ بیان حلفی دے کہ وہ کسی توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ اس قسم کی سرگرمی میں دوبارہ حصہ نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ عدالت نے توڑ پھوڑ میں ملوث کارکنان کی الگ فہرستیں طلب کر لی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد افراد کیسز کا سامنا کریں گے۔ جو شخص کسی مقدمے میں نامزد نہیں، وہ صرف اسے رہا کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ فیاض الحسن چوہان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ تھی چوتھی اور آخری خبر۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں، اگلی کسی ٹاپک کے ساتھ، اگلی کسی موضوع کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آپ سب سے متبانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں
ویڈیو کو لائک کریں اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، کیونکہ میں ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ بناتا رہتا ہوں۔ اگر آپ آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں گے تو میری تمام جو آنے والی خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتی ہے انشاءاللہ اگلی کسی خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔